الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہیں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ، ایک بڑا گناہ حسد کے بارے میں اور اس کی مذمت اور قباحت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلے اور اڑے اور اس بات کی تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے کو جو نعمت دے رکھی ہے وہ نعمت کسی طرح اس سے ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ چھن جائے، مجھے حاصل ہو یا نہ حاصل ہو. اس کو کہتے ہیں حسد. حسد کی حقیقت اور حسد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، وہ نعمت دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو. جیسے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کاروبار کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمدہ سواری کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوت اور طاقت کی نعمت سے نوازا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن و جمال خوبصورتی کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم کی دولت سے نوازا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت اور عزت کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمدہ مکان کی نعمت سے نوازا. غرض کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی نعمت سے نوازا ہو، چاہے وہ دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو. اب دوسرا انسان اس نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر جلے پڑے اور یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ چھن جائے، مجھے حاصل ہو یا نہ حاصل ہو. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حسد. یہ حسد کا خلاصہ اور حسد کی حقیقت. حسد یہ جو ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سنگینیت اور اس کا جرم اس لیے بھی بڑا ہوا ہے کہ حسد کرنے والا انسان گویا کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر اعتراض کرتا ہے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو فلاں کو جو نعمت سے نوازا ہے، جو فلاں کو جو نعمت دے رکھی ہے، وہ آپ کو وہ نعمت نہیں دینا چاہیے، وہ نعمت اس کو نہیں عطا کرنا چاہیے. گویا کہ نعوذ باللہ وہ اپنے خیال سے، اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے غلط ہے. آپ کو وہ نعمت جو فلاں شخص کو نہیں دینا چاہیے، وہ فلاں شخص کو اس نعمت سے نہیں نوازنا چاہیے، وہ نعمت جو فلاں شخص کو نہیں ملنا چاہیے. اس لیے حسد کی یہ سنگینیت کیا بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. گویا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اس لیے انسان کو کیا ہے؟ حسد سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے.
دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی سے حسد کرنا اور ایک ہے رشک کرنا، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ حسد کرنا یہ تو حال میں کیا ہے، منع ہے، کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں، ناجائز ہے۔ لیکن رشک کرنا یہ جو کیا ہے انسان کے لیے جائز ہے، انسان رشک کر سکتا ہے۔ رشک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت سے نوازا، دین کی یا دنیا کی نعمت سے نوازا، اب دوسرا انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے دوسرے کو نعمت سے نوازا ہے، فلانی نعمت دے رکھی ہے، فلاں نعمت دے رکھی ہے، وہ نعمت جو اسی کے پاس رہے، اسی طرح جو آپ نے اس کو نعمت دے رکھی ہے اسی طرح وہ نعمت کیا ہمیں بھی مل جائے۔ دوسرے شخص سے وہ نعمت کے ظاہر ہونے کی تمنا نہ کرے، یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں شخص کو جو نعمت دے رکھی ہے آپ مجھے بھی اسی طرح کی نعمت سے نواز دیجیے، تو اس کو کہتے ہیں غبطہ، رشک کرنا، اور یہ کیا ہے انسان کے لیے جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن آدمی اگر یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فلاں شخص کو جو نعمت دے رکھی ہے وہ نعمت کیا ہے اس سے ظاہر ہو جائے، وہ چھن جائے، اس کے پاس رہے نہ، مجھے حاصل ہو یا نہ حاصل ہو، یہ کیا یہ حسد ہے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ حسد سے پناہ مانگیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، متعدد حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت اور قباحت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد جو نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ لکڑیوں کو کھا کر بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لکڑی کو چھوڑتی نہیں، اسی طرح انسان جب حسد کرتا ہے، حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال کیا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیب کے ٹوہ میں نہ پڑو، دوسروں کے عیب کے تلاش کرنے کے پیچھے نہ لگو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے کیا ہے، ہم سب کو، ایمان والوں کو منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا
کہ ابھی ایک جنتی صاحب آنے والے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ان کی جوتیاں تھیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی یہ ارشاد فرمایا، تو دوسرے دن بھی وہی صاحب آئے۔ تیسرے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آنے والے ہیں۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ان صاحب کے پاس گیا، مجھے ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ فکر ہوئی کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت، جنت کی بشارت ان کے لیے سنائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا جو میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان سے نہیں ملوں گا، آپ مجھے اپنے گھر رہنے کی، اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو ان شخص نے، ان صاحب نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ میرے یہاں ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے گھر 3 دن تک رہے اور ان کے اعمال کو دیکھا کہ وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک ان کے ساتھ رہا، ان کے اعمال کو دیکھا تو ان کے خاص کوئی اعمال نہیں تھا، وہی عام معمول تھے۔ اتنا ضرور تھا کہ جب رات میں سوتے اور آنکھ کھلتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے جاتے۔ جب 3 دن گزر گئے اور میں نے ان کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، میرا نہ تو میرے والد سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ میں نے قسم کھائی ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں، ایک جنتی صاحب آنے والے ہیں۔ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ارشاد فرمایا اور تینوں دن آپ تشریف لے کر آئے۔ اس لیے میں آپ کے گھر اس لیے رکا تاکہ آپ کے اعمال کو دیکھوں اور ان کی اتباع کر کے ان پر عمل کروں۔ آپ کو میں نے کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کا کوئی خاص عمل ہو تو بتائیے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ تو انہوں نے ان صاحب نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جو مجھ کو اعمال کرتے ہوئے دیکھے وہی میرے اعمال ہیں، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پھیر کر پیٹ پھیر کر جانے لگے تو انہوں نے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ ہاں میرا ایک عمل ہے، ایک خاص عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے کینہ بغض عداوت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، کسی نعمت سے نواز رکھا ہے تو میں اس نعمت پر حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو حسد سے بچایا، حسد سے دور رکھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا ہے، جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح جب انسان، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اسی طرح انسان جب حسد کرتا ہے، کسی سے جلتا ہے، کرتا ہے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو خود وہ اپنا دینی اعتبار سے بھی نقصان کرتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا نقصان کرتا ہے۔ بہت سارے نقصان ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے حسد کرنے والے کے لیے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس سے اڑ جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو حسد کیا تھا وہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ اسی طرح حسد کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا ہمیشہ غم کے اندر مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ غم کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ نعمت کیسے حاصل ہو گئی، فلاں شخص سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت کیا باقی نہ رہے۔ تو حسد کرنے والا ہمیشہ کیا ہے، غم کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح حسد کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا انسان جسمانی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔
بار بار انسان جو سوچتا رہتا ہے، بار بار انسان جو دوسرے کے بارے میں کہ اس کی نعمت کسی طرح ضائع ہو جائے، کس طرح ختم ہو جائے، تو اس طرح انسان کیا ہے جسمانی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ٹینشن کے اندر، ڈپریشن کے اندر انسان کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو حسد کرنے کی کیا ہے دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہے حسد کرنے کے نقصان ہے۔ اب اگر کسی کو کسی سے حسد ہو جائے، کسی کو کسی سے جلن اور کڑن ہو جائے، تو اب اگر اس سے وہ نکلنا چاہے تو اس کا علاج بھی علماء کرام نے، اللہ والوں نے اور بزرگان دین نے اس کا بھی علاج بتلایا ہے۔ ان میں سے بہت سارے علاج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے انسان کو، جس سے انسان جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، انسان اگر اس سے بچنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، تو انسان یہ کام کرے کہ اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر کیا ہے دعا کرے، روزانہ دعا کرے کہ اللہ اس کو اور بھی زیادہ نعمتوں سے نواز، اس کی خیر خواہی کے لیے دعا کرے اور اس کی بھلائی کے لیے کیا ہے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح ایک علاج یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی سفر پر جائے تو اس سے ملاقات کرتے جائے، اور ایک علاج یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی اس کی دعوت کر دے، اپنے یہاں دعوت پہ بلا لے، کبھی ناشتے میں، کبھی کھانے کے اندر اس کو پوچھ لیا، بلا لیا۔ اسی طرح ایک علاج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس سے انسان کو حسد ہو گیا ہے اس کو کیا کرے، انسان اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور یہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان نعمتوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نعمت دے رکھی ہے، فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کیا حکمت اور مصلحت ہے، اس لیے مجھے جو اس سے کیا ہے حسد کرنے کی، جلنے کی اور اڑنے کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے، مجھے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اور مصلحت ہے یہ انسان نہیں جان سکتا، تو اس کے بارے میں انسان کیا سوچے۔ اسی طرح ایک علاج یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو دنیا کی فنا ہونے کے بارے میں سوچے، کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے، نہ معلوم کیا ہے کب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا بلاوا آ جائے، نہ معلوم کب اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے، اس لیے انسان اپنی جو اس دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچے، اور جب بار بار انسان سوچے گا اور دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنایا اس کی مذمت جب انسان کے دل کے اندر بیٹھے گی تو جو حسد کی بیماری ہے اس کے دل سے کیا ہے خود بخود دھیرے دھیرے نکلتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا کل راس خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، کہ انسان کیا ہے خیر پر رہے گا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يجتمعان في قلب مؤمن الایمان والحسد، کہ دو چیزیں ایک ساتھ ایمان والے کے دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد ہے۔ تو یہ حسد کے بارے میں قرآن و حدیث سے روشنی میں کچھ باتیں تھیں۔ حسد یہ کیا ہے بہت خطرناک بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ کیا ہے مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری سے اور اس گناہ سے کلی طور پر مکمل طور پر بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔